العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور مکارم اخلاق اور حسن افعال سے متعلق گفتگو کی تھی. اس آئندہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے اوصاف سے متعلق مختصر گفتگو ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن كعب يحكي عن التوراة قال نجد مكتوبا محمد رسول الله عبدي المختار لا فض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على طرافهم مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دبي كدبي النحل. هذا لفظ المصابيح وروى الدارمي مع تغيير يسير. حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور مسلمان ہونے سے پہلے زبردست یہودی عالم تھے، تورات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہوں گے. وہ نہ درشت خو ہوں گے اور نہ سخت گو، یعنی نعوذ باللہ بدنما چہرے والے بھی نہیں ہوں گے اور سخت کلام بھی نہیں ہوں گے. نہ بازاروں میں شور مچاتے ہوں گے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے، بلکہ معاف کر دینے والے، بخش دینے والے. ان کی پیدائش کی جگہ مکہ ہوگا، ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ مدینہ ہوگا اور ان کی حکومت کی جگہ ملک شام ہوگا. ان کی امت خدا کی بہت زیادہ حمد و تعریف اور شکر کرنے والی ہوگی، جو ہر حالت میں کیا غمی، کیا خوشی، کیا فراخی، کیا تنگی، خدا کی حمد و ثنا اور شکر کرے گی. وہ لوگ جہاں بھی اتریں گے یا ٹھہریں گے خدا کا شکر بجا لائیں گے، اور جہاں بھی چڑھیں گے خدا کی بڑائی بیان کریں گے. یعنی جب اونچی جگہ پہ چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے اور سورج کا لحاظ رکھیں گے. یعنی جب نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھیں گے، اپنی کمر پر یعنی ناف کے اوپر ازار باندھیں گے، یعنی ستر پوشی کا پورا بہت زیادہ خیال کریں گے. جسم کے اعضاء پر وضو کریں گے، یعنی ہاتھ پاؤں اور منہ دھوئیں گے اور پورا وضو کریں گے. ان کا منادی کرنے والا زمین و آسمان کے درمیان منادی کریں گا، یعنی مؤذن کسی بلند جگہ جیسے مینارے وغیرہ پر کھڑے ہو کر اذان دیا کریں گا. جنگ میں اور نماز میں ان کے صف یکساں ہوں گی. یعنی وہ دشمنان اسلام کے خلاف میدان جنگ میں بھی صف بندی کے اصول و قواعد کی پابندی کریں گے اور با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے بھی اپنی صفیں استوار کریں گے. رات میں اپنے نفس اور شیطان کے سرکوبی کے لیے عبادت کے وقت ان کی آواز پست ہوں گی، یعنی تسبیح و تحلیل اور ذکر تلاوت ہلکی آواز سے کیا کریں گے، جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے. صاحب مصابہ نے اس روایت کو انہی الفاظ کے ساتھ اور دارمی نے تھوڑے سے تغیر کے ساتھ نقل کیا ہے. یہ حدیث کا ہم نے آپ کو ترجمہ پیش کیا. اس حدیث سے متعلق آپ کے مختلف گفتگو ہیں، البتہ صاحب توضیحات نے
اس کے متعلق لکھا ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی کہا، کعب احبار تابعی ہیں، تورات کے بہت بڑے عالم تھے. ان کی گواہی ایک مستند حیثیت رکھتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صفات کے لیے ایک تائید ہے. محمد الرسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مشہور نام ہے. گرچہ سابق کتابوں اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے نام سے زیادہ مشہور ہیں. المختار، یہ اس میں مفعول ہے، مفعول کا صیغہ ہے اختیار سے، جو پسندیدہ اور برگزیدہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب فرمایا. مختار کل کا معنی یہ ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کے پسندیدہ ہیں. یہ عقیدہ بہرحال بریلوی لوگوں کا اس کا معنی غلط لیتے ہیں، جو ان کے غلط عقیدے کا عکاس ہے. مختار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا، چن لیا. اور فضن کے معنی سخت کلام، سخت خو، غلیظ غلاظہ سے. اور فض یفض فضن لو کنت فضا غلیظ القلب، قرآن کریم کے اندر آیت ہے. تو غلیظ کے معنی سخت دل، اور سخاب شور مچانے والا، سخابہ سے شور مچانے والا، بلند آواز کرنے والا. اور مولد بمکہ یعنی عام الفیل 29 اگست 570 عیسوی میں، عام الفیل 29 اگست 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. 40 سال قبل نبوت زمانے مکہ میں گزرا. 40 سال قبل نبوت زمانہ مکہ میں گزرا. پھر 13 سالہ دور نبوت بھی مکہ میں گزرا. 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. 10 سال مدینہ میں جہاد مقدس کرتے رہے. 10 سال مدینہ منورہ میں جہاد مقدس کرتے رہے. 8 ہجری میں مکہ فتح کیا. 9 ہجری میں جزیرہ عرب کے عام لوگ اسلام میں داخل ہوئے. 10 ہجری میں حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لاکھ صحابہ کے ساتھ آئے. مدینہ واپس جا کر 12 ربیع الاول 10 ہجری میں 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. یہ وہ معلومات ہیں جو صاحب توضیحات نے شرح مشکات میں اس حدیث کے ذیل میں لکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں صرف 20 بال سفید تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تدفین ہوئی، اور آج تک آپ اسی حجرے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آرام فرما رہے ہیں. بہرحال یہ مختصر گفتگو ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. اور آگے جو فرمایا کہ ملک ہو بالشام، یعنی آپ کا ملکی اور خلافتی استحکام شام میں ہوگا. یعنی اصل حکومت تو مدینے میں ہوگی، مگر اس کا استحکام اور مضبوطی شام میں ہوگی. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سرزمین شام میں بڑا جہاد ہوگا اور اس کے نتیجے میں اسلامی خلافت مضبوط ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، یعنی نبوت کے آثار و برکات اور اعلاء کلمت اللہ کے زمزمے اور غلغلے شام میں ظاہر ہوں گے. یہ بہرحال صاحب توضیحات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں فرمائی ہیں. شرف یعنی بلند و بالا مقام، شرف یعنی بلند و بالا مقام پر نعرہ تکبیر بلند کریں گے. اور یہ میدان کارزار میں خاص طور پر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی اور فلاح مقدر فرمائے. رعاۃ للشمس یعنی نمازوں کے اوقات کی پابندی کریں گے. سورج کو دیکھ کر نماز کا وقت معلوم کریں گے. گویا سورج کو آپ کے دیکھ کر نماز کے اوقات معلوم کرنے والے ہوں گے. یتعذرون ازار سے ہے مراد پائجامے، اور ازار بند یعنی نصف ساق تک ان کے پائجامے ہوں گے.
اور آگے جو لفظ ہے علی اطرافہم یعنی جسم کے اطراف و جوانب پر وضو کریں گے، مراد اعضائے وضو ہیں۔ اور ینادی فی جو السما یعنی ان کے مؤذنین بلند و بالا جگہوں پر کھڑے ہو کر، معلوم ہوا کہ اذان کے لیے ہمیشہ بلند جگہ پر کھڑے رہنا چاہیے تاکہ آواز زیادہ پھیلے۔ چھتوں اور میناروں پر چڑھ کر نمازوں کے اوقات میں اذان دیں گے، فضاؤں میں ان کی اذانیں گونجیں گی۔ تو گویا فضاؤں میں اذان ہوں گی، فی القتال یعنی جس طرح نمازوں میں صفیں باندھ کر نماز پڑھیں گے، اسی طرح میدان کارزار میں بھی ان کی صف بندی ہوں گی۔ اور دوی نحل رات کے وقت تہجد کی نماز میں ذکر اللہ اور تلاوت میں اس طرح بھنبھناہٹ ہوں گے جس طرح شہد کے مکے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ مختصر توضیحات ہیں اس حدیث پاک کے ذیل میں جو صاحب توضیحات نے رقم کی لکھی ہیں، اور صاحب مظاہر حق نے جو مختصر کلام کیا اس حدیث پاک کے ذیل میں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ان کی حکومت کی جگہ ملک ہو بالشام، ان کی حکومت کی جگہ ملک شام ہوگا۔ میں حکومت سے مراد دین اور نبوت کے ثمرات اور آثار کا ظاہر ہونا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر خدا کا پرچم بلند کرنا ہے، میدان کارزار میں نکل کر۔ چنانچہ حقیقت ہے کہ اسلام کی دعوت اسی ملک میں سب سے زیادہ پھیلی اور مسلمانوں کو بھی اسی علاقے میں زیادہ میدان میں آنا پڑا، ورنہ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی و دنیاوی حکومت کا تعلق ہے اس کا دائرہ اثر کسی خاص ملک یا خاص علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی حیثیت میں پورے عالم تک پھیلا ہوا ہے۔ یا اس جملے کی مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے تخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد ملک کے شام کو منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ تاریخی طور پر ایسا ہی ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے زمانے میں مسلمانوں کا دار و خلافت ملک شام رہا۔ اور آگے کی جو روایت ہے سورج سے متعلق کہ سورج کا لحاظ رعاۃ للشمس کے ذریعے نماز روزے اور دیگر عبادات کے ایام و اوقات کی پابندی اور رعایت کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان سورج کے طلوع اور غروب اور زوال کے اعتبار سے اپنی نماز و عبادت کے اوقات کا دھیان رکھیں گے، اور جو وقت جس عبادت کا متعین ہوگا اس میں اس عبادت کا اہتمام کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے جس کو حاکم نے عبداللہ بن ابی اوفا سے مرفوعا نقل کیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ بلا شبہ خدا کے بندوں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے اوقات کے تعین کے خاطر سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا دھیان رکھتے ہیں۔ یہ بہرحال صاحب توضیحات نے اس حدیث پاک کے ذیل میں لکھا ہے، جو ہم نے آپ کو، یہ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے۔ صاحب توضیحات کی بھی بات ہم نے آپ کو مختصر کر کے بتائی اور صاحب مظاہر حق کی بھی بات بتائی۔ اور آج حضرت عبداللہ بن ابی سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں وعن عبداللہ بن سلام قال مکتوب فی التوراۃ صفت محمد وعیسی بن مریم یدفن معه قال ابو مودود وقد بقی فی البیت موضع قبر رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے حجرہ اقدس میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ حضرت مودود رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کے راوی ہیں کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر زمین آرام فرما رہے ہیں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حجر مبارک میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تینوں قبروں کی ترتیب اسی طرح ہے
کہ سب سے آگے قبلے کی جانب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اس طرح ہے کہ جہاں حضور پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اس طرح ہے کہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک ہے وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے. اس جگہ میں متعدد صحابہ نے دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن خواہش و قصد کے باوجود کسی کو وہاں دفن ہونا نہیں ہوا، نصیب نہیں ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ قدرت کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس جگہ کو خالی رکھنے ہی میں تھی تاکہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ دفن کیے جائیں. چنانچہ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچیں گے تو حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے. وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان انتقال فرمائیں گے اور ان کی نعش مبارک مدینہ منورہ لائی جائیں گی جہاں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے. اس طرح یہ دونوں صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نبیوں کے درمیان تا قیامت آرام فرمائیں گے. نبی کے دو صحابی کے درمیان تا قیامت آرام فرمائیں گے. یہ مختصر معلومات تھی اس حدیث کے ذیل میں جس کو صاحب مزار حق نے آپ کی روایت کیا ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے ان الفاظ کو اور ان کی روایت کو مختصر کر کے پیش کیا ہے. اور اب یہاں سے آپ کے اس باب کی فصل ثالث کا آغاز ہوتا ہے. ہم حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اللہ تعالی فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم على الانبیاء وعلى اہل السماء فقالوا يا أبا عباس بما فضله الله على أهل السماء قال إن الله تعالى قال لأهل السماء وما يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال وما فضله على الأنبياء قال الله تعالى وما أرسلناك من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم فيضل الله من يشاء الآية. وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. حدیث پاک کا ترجمہ ہے اور تقریباً تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنی مجلس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور اہل آسمان یعنی فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی. حاضرین نے یہ سن کر سوال کیا کہ اے ابو العباس اہل آسمان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طور پر فضیلت دی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل آسمان پر تو یوں خطاب فرمایا گویا اس خطاب میں نہ صرف یہ کہ نہایت سخت انداز رعب اور دبدبے کا اظہار کیا بلکہ سخت عذاب کی دھمکی بھی دی گئی. جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا تو بڑی ملائمت، نرمی، کرم، عنایت کا انداز اختیار فرمایا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے عظمتوں اور برکتوں کے دروازے پوری طرح کھول دیے ہیں جیسا کہ فتح مکہ کا ہونا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے. لوگوں نے عرض کیا کہ اچھا یہ بتائیے تمام انبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طور سے فضیلت دی؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کی نسبت یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ
لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء، ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ قوم کے سامنے خدا کے احکام اور قوانین بیان کرے، اور اللہ جس کو چاہتے گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس میں دیکھیے بچوں، دیگر انبیاء کے لیے دوسرا خطاب آیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے لیے دوسرا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پیغمبر علیہ السلام کا بڑا مقام سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور اس حدیث پاک کے ذیل میں مختلف باتیں ہیں۔ اس سے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن اور انس دونوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو الفاظ قرآن کافۃ للناس کی وضاحت فرمائی کہ گرچہ یہاں صرف انسان کا ذکر ہے، اور وہ بھی اس بنا پر کہ اشرف المخلوقات انسان ہی ہے، لیکن مراد جن و انس دونوں ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں صاحب توضیحات کے مطابق کہ دونوں ہیں کہ اللہ نے آپ کو انسانوں کے طرف بھی مبعوث فرمایا اور جنات کے طرف بھی۔ اس کی دلیل متعدد آیت قرآنی اور احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ اس آیت کا اصل مقصد اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کسی خاص علاقے یا انسانوں کے کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی بعثت تمام نوع انسانی کی طرف ہوئی، اور اس حقیقت کی وضاحت بھی اس لیے کی گئی تاکہ ان اہل کتاب کی تردید ہو جائے جو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو صرف عرب والوں کے لیے ہوئی، تو ان کی تردید بھی ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت بھی سامنے آ گئی۔ اور دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں وعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله كيف علمت انك نبي قد استيقنت؟ فقال يا ابا ذر اتاني ملكان وانا ببطحي مكة فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض، فقال احدهما لصاحبي هو؟ قال نعم. قال فزنوا برجل فوزنت به فوزنته، ثم قال زنوا ب10 فأزنت بهم فرجحتهم، ثم قال زنوا ب100 فأزنت بهم، ثم فرجحتهم، ثم قال زنوا ب1000 فأزنت بهم فرجحتهم، كأني أنظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان. فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها، رواه الدارمي۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے جانا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے کیسے جانا کہ آپ نبی ہیں؟ کیف علمت انک نبی؟ اور پھر آپ کو اپنی نبوت کا یقین کیوں کر ہوا؟ حتی استیقنت، آپ کو اپنی نبوت کا یقین کیوں کر ہوا؟ بڑا اہم سوال صحابہ نے عرض کیا، پیش کیا حضور کے سامنے۔ حضور نے فرمایا ابو ذر، میں بطحائے مکہ میں ایک جگہ تھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک فرشتہ تو زمین پر اتر آیا اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان رہا۔ پھر ان میں سے ایک نے میری طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھی فرشتے سے پوچھا کہ کیا یہی وہ شخص ہے؟ کیا یہی وہ شخص ہے جن کے بارے میں خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے ایک پیغمبر ہے، ان کے پاس جاؤ؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ ہاں، یہ وہی شخص ہیں۔ پھر پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ ان پیغمبر کی امت میں سے ایک آدمی کے ساتھ ان کو تول کر دیکھو۔ چنانچہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا اور میں اس آدمی سے بھاری رہا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ اب 10 آدمیوں کے ساتھ ان کو تولو۔ چنانچہ مجھے 10 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا اور میں ان 10 آدمیوں سے بھی بھاری رہا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ اچھا 100 آدمیوں کے ساتھ ان کو تولو۔ چنانچہ مجھے 100 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا اور میں ان 100 آدمیوں کے مقابلے میں بھی بھاری ہی رہا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ اچھا اب 1000 آدمیوں کے ساتھ ان کو تولو۔ چنانچہ مجھے 1000 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا اور میں ان 1000 آدمیوں کے مقابلے میں بھی بھاری ہی رہا۔
اور گویا اب بھی میں ان 1000 آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں کو جس پلڑے میں تھے وہ میرے پلڑے کے مقابلے میں اتنا ہلکا تھا، اتنا اوپر اڑ گیا تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ سب کے سب اب میرے اوپر گریں گے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ اگر تم ان کو ان کی ساری امت کے ساتھ بھی تولو تو یقیناً ساری امت کے مقابلے میں بھی بھاری ہی رہیں گے۔ ان دونوں روایتوں کو دارمی نے نقل کیا۔ بچوں، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا بلند مرتبہ اور دنیا کے ہر انسان کے مقابلے میں، چاہے وہ کتنا ہی مقدس انسان ہو، اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ظاہراً و باطناً ہر اعتبار سے سامنے آیا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی دینی، اخلاقی ہر اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کریں، پیغمبر علیہ السلام پر خاص طور پر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالا کریں۔ اور اس باب کے آخری حدیث فرماتے ہیں، وعن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب علی النحر ولم یکتب علیکم وامرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها رواه الدارقطنی۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ہر حالت میں قربانی فرض کی گئی، خواہ میں مالی استطاعت رکھوں یا نہ رکھوں، جبکہ تمہارے اوپر اس طرح فرض نہیں ہے، بلکہ اسی حالت میں فرض ہے جب تم مالی استطاعت رکھو۔ نیز مجھ کو چاشت کی نماز کا حکم وجوب کے طور پر دیا گیا ہے، جبکہ تمہیں اس طرح نہیں دیا گیا، بلکہ اس نماز کو تمہارے لیے صرف سنت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہرحال بہت بلند تھا، اور اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے مقام مرتبے کے اعتبار سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادتیں مختص کی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام رات میں اٹھتے، تہجد میں اٹھتے، قرآن کریم کی تلاوت اٹھتے، بلکہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور سورہ مزمل میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ گرچہ کہ احادیث اور آیت قرآنیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اللہ کے سامنے آپ کی حضوری کا تذکرہ مختلف طریقوں پر آیا ہے، ہمیں اس بات سے پیغمبر علیہ السلام کے اس عمل مبارک سے آپ کے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی حتی المقدور، نمازوں میں ہی کیا ہے بچوں، بلکہ ہم اپنی ہر عبادت، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، صدقہ زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، ہم اپنی عبادتوں میں کمال اخلاص کی نیت کریں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ ہم اپنی ذات کی نمائش نہ کرنے والے بن جائیں، بلکہ دوسروں کو سہارا دینے والے، دوسروں کو ساتھ دینے والے اور دوسروں کے لیے ہمدردی رکھنے والے بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.